ہم ان بلند و بالا پہاڑوں کو سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم سمجھتے ہیں اور ان کی پناہ میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انسان کی بھی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ وہ خود کو مستقل سمجھنے لگتا ہے، سمجھتا ہے یہ مقام، یہ دولت، یہ عزت اس کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے، جبکہ خدا فرماتا ہے سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا قُلِ اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ وہی خدا ہر چیز پر قادر و مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر خیر و خوبی اسی کے دست قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ منافقون میں 2 جگہ آیت آئی، فرمایا مومنین کو مخاطب کر کے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اس روز سے پہلے اس مال میں سے راہ خدا میں خرچ کر دو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ قیامت صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اگر زمین کی بنیادیں ہل سکتی ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر پہاڑ بکھر سکتے ہیں تو ہمارا سہارا کیا ہے؟ آج بھی وقت ہے یہ غرور چھوڑنے کا، رک کر سوچنے کا اور اپنے رب کی طرف پلٹنے کا، کیونکہ جب وہ دن آئے گا نہ پہاڑ باقی رہیں گے نہ یہ زمین ثابت، پھر صرف ایک ہی حقیقت ہوگی